السلام علیکم ویورز، میں ہوں حسن علی علیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سگما سکلز اکیڈمی کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ویکلی فورکاسٹ کریں گے 19 فروری سے 25 فروری تک۔ سب سے پہلے وزٹ کر لیتے ہیں فوریکس فیکٹری کو اور دیکھتے ہیں کہ اس جو ویک ہے اس میں ہمارے پاس کون کون سے فنڈامنٹس ہیں۔ اور منڈے کو تو ہمارے پاس یو ایس میں ہولی ڈے ہے، کینیڈا میں بھی ہولی ڈے ہے، تو مارکیٹ جو ہے یو ایس سیشن میں کمی وولٹائل رہے گی۔ پریزیڈنٹس ڈے وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بینکس جو ہیں وہ بند ہیں۔ ٹیوزڈے کو آگے ہمارے پاس کیڈ کی نیوز ہے، سی پی آئی کی، گولڈ پہ افیکٹ کرتی ہوتی ہے۔ اس کی ایئرلی سی پی آئی بھی ہے، انفلیشن ریٹ کہتے ہیں سی پی آئی کو، کنزیومر پرائس انڈیکس۔ تو اس کی جو افیکٹ ہے وہ تھوڑا بہت گولڈ کے اوپر پڑتا ہوتا ہے، ایز سچ نہیں پڑتا جس طرح یو ایس ڈی کا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے۔ وینسڈے کو اگین نو نیوز۔ اس کے بعد تھرسڈے کو آپ کے پاس ایف او ایم سی کے میٹنگ منٹس ہیں، تو منٹس میں جو ان کی کنکلوژن ہوتی ہے یہ اپنی میٹنگ کی بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہماری ڈسکشن ہوئی تھی۔ تھرسڈے کو ہمارے پاس 6:30 بجے اور 7:45 دو نیوزز ہیں، ان امپلائمنٹ کلیمز اور فلیش مینوفیکچرنگ پی ایم آئی اور فلیش سروسز پی ایم آئی۔ اب یہ جو نیوز ہے 6:30 بجے کی، یہ کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، ایون یہ دونوں نیوز جو ہیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ریٹیلر کو ٹریپ کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مارکیٹ میں وولیٹیلیٹی جو ہے اس دوران آ جائے گی، کیونکہ پچھلے پورے ویک میں کوئی اتنی نیوزز نہیں ہوگی، تو ممکن ہے کہ مارکیٹ کو ڈائریکشن دینے میں یہ کام آ سکے۔ تو اس ویک ہمارے پاس صرف یہی نیوزز ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چارٹ کے اوپر اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس گولڈ ہے اس کا کس طرح سے سینیریو بلٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ایریا جو ہے آپ کا ابھی تک ویکلی ٹائم فریم میں 1812 والا، یہ سوئنگ لو کے طور پہ کام کر رہا ہے اور 2148 کا میرے پاس مارک ہوا ہے، 46 کا، تو 2146 جو ہے آپ کا یہ ہائی ہے۔ اچھا، اب اس میں ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ اس طرح سے کچھ اپنے ہائر ہائیز ہائر لو بنا کے ایک موومنٹ دے رہی ہے، یعنی کہ ویکلی ٹائم فریم سٹل ہمارے پاس بلش ہی نظر آ رہا ہے۔ ابھی تک مارکیٹ کو ہم بیرش نہیں کہہ سکتے ہیں انٹل اور انلیس یہ والا جو آپ کا لیول ہے 1940 والا ایریا جو ہے ویکلی ٹائم فریم میں، اس سے نیچے جو ہے آپ کی کلوزنگ جب تک نہیں ہو جاتی ہے 1939 سے نیچے آپ کی ویکلی کینڈل جب تک کلوز نہیں ہوگی، ہم اس کو ابھی اس کو بلش ہی کہیں گے۔ اچھا، ساتھ میں ہم مزید یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایک چیز میں اور دیکھ رہا ہوں، ہمارے پاس یہ جو ہے ایریا ابھی یہ ہمارے پاس ریزسٹنس تھی اور یہ ہمارے پاس نیو سپورٹ بن گئی، تو اس سے نیچے بھی 2006 سے نیچے بھی مارکیٹ نے اپنی کلوزنگ نہیں دی ایکچولی۔ اگر ہم اس کو لائن چارٹ میں دیکھیں تو مارکیٹ اسی ایریا پہ باؤنس کر گئی ہے اور ریجیکٹ ہو گئی ہے نیچے سے، تو اس سے نیچے بھی اگر کلوزنگ دیتی ہے تو ہم اس کو 1940 تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو ہے اس نے اپنی کلوزنگ اس سے ابو ہی دی ہے، جو کہ ہمارے پاس بہت سٹرونگ بیرش کنسرنس نہیں بنا سکتا۔ اچھا، ابھی ہم اس کو ڈیلی لیولز کے اوپر وزٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیلی ٹائم فریم ہے اس کے اوپر مارکیٹ کا کیا بیہیویئر ہے۔ اچھا، اب ڈیلی ٹائم فریم میں آپ کے پاس یہ جو ایریا تھا یہاں پہ، جہاں سے آپ کی مارکیٹ پاسبل ریجیکشن اپنی لے سکتی تھی اور ڈاؤن سائڈ کنٹینیویشن دے سکتی تھی، اس ایریا سے مارکیٹ آپ کی اوپر کلوز ہوگی، یہ بریک ان کر چکی ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس سپورٹ تھی اس نے نیو ریزسٹنس کا کام نہیں دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ فی الحال کی گھڑی
اوپر ہی ہے. اچھا اگر ہم اس میں کچھ ٹرینڈ کو مارک کرنا چاہیں تو اس کے جو ہائیز ہیں ہم ان ہائیز کو آپس میں میچ کر لیتے ہیں اور اسی طرح کی ٹرینڈ لائن جو ہے ہم اس کے نیچے بھی ڈرا کر دیں گے. تو آپ کے پاس اس طرح کے ایک ٹرینڈ کی سچویشن بھی گولڈ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ ایک ڈیسینڈنگ چینل کے اندر موو کر رہا ہے. تو اس حساب سے تو اس کی جو پاسبل ایک موومنٹ ہے وہ یہاں تک 2051 کے ایریے سے جو کنٹینویشن ہے سیلنگ کی وہاں سے ہو سکتی ہے ڈے کے ٹرینڈ کے اگر ہم حساب سے بات کریں. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ لیول بھی امپورٹنٹ لیول ہے, اس کو بھی ہم مارک کر لیتے ہیں یہاں سے. اس کو لائن چارٹ میں ہم تھوڑا سا پریسائزلی اسکیچ کریں گے تاکہ ہمارے پاس تھوڑا سا کلیئر لیول آ جائے. 2024 یا 25 کا جو ہمارے پاس ایک لیول ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے جہاں سے گولڈ اپنی نیکسٹ ایک سیلنگ ہے وہ کنٹینویشن کر سکتا ہے. ابھی جیسے ہی ہم اس کا مزید انالیسس اس کو انالائز کریں گے ہمیں کلیئر ہو جائے گی اس کی ڈائریکشن. ہم اس کو ٹاپ ڈاؤن انالیسس کہتے ہیں. ہم چھوٹے جیسے جیسے ابھی 4 آور ٹائم فریم بڑے ٹائم فریم سے چھوٹے میں موو کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا. اچھا میں ایک سیکنڈ اس کو ریموو کر لوں. اوکے سیشن بریکس جو ہے ہم نے آف کر دی. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو H4 کے حساب سے تو یہاں پہ اس کا ایک اسٹرکچر جو ہے یہ بریک ہو چکا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا بگر کینوس کے اوپر دیکھیں تو یہ اس کی ایک بڑی پرانی سپورٹ تھی ایکچولی جو کہ گولڈ نے بریک کی ہے اس ایریا کے اوپر. یعنی کہ یہ جو سپورٹ تھی اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں تو آگے بھی ایز اے سپورٹ ہی یہ کام دے رہی ہے. تو یہ ایک بڑے اس کی ٹائم سے سپورٹ چل رہی تھی جہاں پہ جا کے گولڈ رکا ہے اور اس ایریا کو اس نے بریک کر دیا. اور یہاں سے اب اپنی نیکسٹ کنٹینویشن 2013 یہاں سے تھوڑا سا اوپر جا سکتی ہے. یہاں سے اس کی سیل سائڈ کی جو کنٹینویشن ہے یہ متوقع کی جا سکتی ہے. لیکن اگین یہ تھوڑا سا اگر ہم یہاں سے سیل لیتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا یہ رسکی ضرور ہو سکتا ہے. ہم اس کے H1 کے جو لیول ہے 1 آور کے ایون 15 منٹس ٹائم فریم کے جو لیولز ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے. اور 4 آور میں ہمارے پاس جو یہ سپلائی ایریا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ کا ڈے کے ٹرینڈ کے حساب سے بھی 2052.99 یعنی 2053 کا ایریا آپ کا بن جاتا ہے جہاں سے آپ کی جو میجر سیلنگ ہے اگر اس کو ٹیپ کرتا ہے تو بہت اچھی سیلنگ آپ کو یہ دے سکتا ہے ایریا, کیونکہ اس ایریا میں اس کی ایک سپلائی پڑی ہوئی ہے. یہاں سے مارکیٹ جب بھی آئے گی مارکیٹ نیچے سیل ہوگی. اچھا اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے مارکیٹ جب ایک اچھے مومنٹم کے ساتھ سیل ہونا شروع ہوئی تو یہاں سے اس نے ایک ریٹریسمنٹ لی اور اگین اس ایریا سے ہی اس نے اپنا جو سیلر تھا بیسیکلی اس ایریا سے اس کو نکال دیا اور مارکیٹ اس کے بعد آپ کے پاس آل دا وے 1985 تک سیل ہوگی. یعنی یہاں سے ایکچولی آپ کی سیلنگ شروع ہوئی ہے اور 1983-84 کے ایریا تک 600 پپس کی سیلنگ اس نے اس کے بعد کی ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ لیول ہے مارک کرنے کے لیے 4 آورز میں, ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لیول ہے. سیکنڈلی یہ ایریا بھی آپ کا بہت اہم ایریا ہے جہاں سے مارکیٹ نے ایک مرتبہ اپنی ریزسٹنس بنائی ہوئی ہے. تو 2030 کا ایریا ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہے جہاں سے آپ مارکیٹ کو سیل سائڈ میں پلے کر سکتے ہیں. اب اس کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں
ایک یہاں سے چینج آف کریکٹر آ گیا اور اس ایریا سے اس نے ہمارے پاس یہاں پہ بریک آف سٹرکچر بھی کر دیا اس جگہ پہ، اور یہ بائیں سائڈ پہ شفٹ ہو چکی ہے. تو ابھی مارکیٹ جو ہے ہمارے پاس اتنا سیل ہونے کے بعد ایک ریٹریسمنٹ کر رہی ہے اور یہ اپنا اب ہائر ہائیز ہائر لوز بنا کے مارکیٹ موومنٹ کر رہی ہے. بیسیکلی اسی طرح سے ہی کرتی ہے یہاں پہ، اور یہ ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ اسی طرح ہائر ہائیز ہائر لو بنا کے جائے اور اس ایریا پہ جائے. یہاں سے اس ایریا پہ جانے کے بعد پھر مارکیٹ آپ کو ایک اچھی سیلنگ اپرچونٹی دے سکتی ہے. اور یہاں سے ہمارے پاس مارکیٹ نے اپنا جو پرانی ریزسٹنس جس کو بریک کرنے کے بعد اسی ایریا کو ٹیسٹ کیا اور بائی میں چلی گئی. اب 1 آور پہ ہم اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ کا 1 آور کے اوپر کون سا ایریا جو ہمارے پاس سیلنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب ایک تو آپ کے پاس یہ ہو گیا. دوسرا ہمارے پاس اس ایریا کو ہم مارک کریں گے جو کہ 27-29 کا ایریا، 2027 اینڈ 2029. تو یہ بہت امپورٹنٹ دو ایریاز ہے جہاں سے ہم اپنی سیل جو ہے مارکیٹ میں لے سکتے ہیں. ہم فرسٹ سیل اسی ایریا سے کریں گے اور سیکنڈ ہم اگر ان کے سٹاپ لاس ہٹ ہو جائے تو ہم نیکسٹ جو ہے 2032 سے اپنی سیلنگ کی جو ٹریڈز ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں تک اگر مارکیٹ نے جانا ہے تو ہمیں مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ بائنگ بھی درکار ہے کہ ہم مارکیٹ میں دیکھیں کہ بائنگ اپرچونٹی ہمیں مارکیٹ میں کون سے لیول سے مل سکتی ہے. فرسٹلی تو آپ کے پاس یہ ایریا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. 2007-8 کا ایریا، مارکیٹ یہاں پہ آئے اور یہاں سے آپ مارکیٹ کو بائی کر دیں اور اس ٹریڈ کو بائی کے اندر ہولڈ بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن مزید ہم 30 منٹس ٹائم فریمز میں اس کا یا 15 منٹ ٹائم فریم میں مزید اس کا انالیسس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اور کون سے ایریاز ہو سکتے ہیں جو کہ ہم بائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ ایریا جو میں نے آپ کو بتایا ہے لازمی چلے گا اور کم سے کم اپنے اس ہائی تک تو جائے گا، یعنی 80 پپس 100 پپس کی ٹریڈ آپ کو اس ایریا سے 2007 کے ایریا سے 6 کے ایریا سے لازمی ملے گی. 2006 to 2008 یہاں سے آپ کو لازمی ایک اچھی ٹریڈ ملے گی جو کہ لو رسک ٹریڈ کنسیڈر کی جائے گی. اب سیکنڈ جو ہمارے پاس ایریا، اگر اس ایریا کو جب بھی بریک کرتی ہے واپس آ کے، تو سیکنڈلی ہم کہاں سے بائنگ انٹری لے سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس یہ ایریا ہے جہاں سے ہم 1998 کا، جہاں سے ہم بائنگ اپنی مارکیٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ایک سوئنگ پوزیشن بھی کنکلوڈ کی جا سکتی ہے 15 منٹ ٹائم فریم کے اندر. اب مارکیٹ نے اپنا یہ جو امبیلنس ہے سارا یہاں سے اس کو فل تو کرنا ہے، اسی لیے مارکیٹ یہاں تک تو لازمی جائے گی. 2027-2030 تک تو مارکیٹ جائے گی، لیکن ظاہر ہے اس نے نیچے سے آرڈرز بھی فل کرنے ہیں. تو فرسٹ تو آپ کا یہ ایریا ہے. سیکنڈلی مارکیٹ آپ کی جو پاسبلٹی ہے یہاں سے 1998 سے اپورڈ، تو یہاں سے آپ ایک اچھی ٹریڈ کی اپرچونٹی گریب کر سکتے ہیں. اگر آپ مارکیٹ میں اس وقت بیٹھے ہوں تو آپ کو یہاں سے مارکیٹ میں بائنگ کی ٹریڈ اچھی مل سکتی ہے. تو میں ان کو ایریاز کو مارک بھی کر دیتا ہوں. اب یہاں سے آپ کے پاس اس طرح لانگ پوزیشن ہوگی، اس کے نیچے ہمارا ایس ایل ہوگا 40 پپس کا، اور آپ کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ یہ ایریا 2029 تک تقریباً آپ اپنا ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 1:7.8 کا ٹارگٹ ہمیں اس ایریا سے مل سکتا ہے. جب بھی مارکیٹ یہاں پہ آئے تو آپ ایک اچھی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ان لیولز کے ساتھ. تو کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ کو کوئی اور پیر اس کے اوپر انالیسس چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور منشن کریں. ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.